گردش دوران کے اسیر قسط نمبر 2۔ رات کو ترک سردار کے محل کو روشنی کا گھر بنا دیا گیا۔ ایک بہت بڑے ہال میں مہمانوں کے لیے فرش بچھا دیا گیا، جس پر سب بیچ کی جگہ چھوڑ کر مربع شکل میں بیٹھ گئے۔ ہال کے درمیان جگہ جگہ خشک اور تر میووں کے تسلے رکھ دیے گئے۔ یہاں مشروبات کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ پھلوں کے عرق کے ساتھ ہی کھجوروں کی نبید بھی رکھی ہوئی تھی۔ ترک مہمانوں کے ساتھ ان کے بچے بھی آئے ہوئے تھے اور وہ درمیان میں رکھے پھلوں اور خشک میووں کو بڑی حریصانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہی میں منظور بھی شامل تھا۔ اس کے ساتھ ہی نافر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ترک مہمانوں کی نظریں بار بار منصور کے کٹے ہوئے ہاتھ پر پڑ رہی تھی اور شاید انہیں اپنے درمیان ایک عرب نوجوان کی موجودگی حیرت میں ڈالے ہوئی تھی۔ کافی دیر بعد خورد و نوش کا سلسلہ شروع ہوا۔ نافر منصور کو اصرار کر کے کھلاتا پلاتا۔ شریک محفل لوگوں نے خوب کھایا پیا۔ ادھر سے فارغ ہو جانے کے بعد رقص و موسیقی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آزاد منش اجڑ ترکوں نے رقص و موسیقی سے خود لطف اندوز ہونے کا مظاہرہ کیا۔ رات کے پچھلے پہر ترک سردار نے ایک غیر متوقع قدم اٹھایا۔ وہ منصور کے پاس پہنچے اور درخواست کی، معزز عرب نوجوان، میں چاہتا ہوں کہ تو صحت یابی کی مبارکباد میری بیٹی کو خود ہی چل کر دے دے۔ منصور کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوالے نظروں سے ترک سردار کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا مجھ سے کچھ کہا؟ ہاں، اور کس سے کہوں گا؟ ترک سردار نے جواب دیا، میں تجھے اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھنے لگا ہوں، اس لیے کافی غور و فکر کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تجھے اپنی بیوی بچوں سے بھی ملوا دوں، اور ان سب سے ملنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے۔ منصور کو شبہ گزرا کہ اس کا ایک ہاتھ چونکہ موجود نہیں ہے، اس لیے شاید ترک سردار اپنے خاندان والوں میں اس کا مذاق اڑانا چاہتا ہے۔ اس نے بے دلی سے کہا، ترک سردار، تمہاری نوازشیں یوں بھی میرے حال پر بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اب تم مجھے اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہتے ہو؟ پھر کچھ سوچ کر کہا، میرا خیال ہے کہ ابھی ملنے ملانے کے تکلفات میں نہ پڑو۔ میں ایک پریشان حال عرب ہوں اور کچھ پتہ نہیں کہ میں اس گھر میں کب تک رہوں۔ ہو سکتا ہے اس گھر سے میرا کل ہی آبودانہ اٹھ جائے۔ لیکن ترک سردار نہیں مانا۔ وہ منصور کو اسی وقت اپنے بیوی بچوں میں لے گیا۔ وہاں بھی مہمانوں کا خاصا ہجوم تھا۔ ترک سردار نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور بولا، تو یہیں بیٹھ، میں ابھی انہیں بلا کر لاتا ہوں۔ نافر بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ منصور گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے نافر سے کہا، نافر، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی، وہ یہ کہ آخر تیرا باپ مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے؟ نافر نے جواب دیا، اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں، لیکن جہاں تک میری سمجھ میں کوئی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا باپ ذرا زیادہ رحم دل واقع ہوا ہے اور اسے تیرے حال پر کچھ زیادہ ہی رحم آ گیا ہے۔ لیکن نافر کا بیان کیا ہوا جواز منصور کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ذرا دیر بعد ترک سردار واپس آئے، اس کے پیچھے پیچھے اس کی بیوی اور بیٹی چلی آ رہی تھی۔ منصور احتراماً کھڑا ہو گیا اور اس نے سلام میں پہل کی۔ ترک سردار کے علاوہ دونوں نے ہی اجنبی انداز میں سلام کا جواب دیا۔ ترک سردار نے اپنی 40-45 سالہ بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، عرب نوجوان، میرے طور طریقوں سے تو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا تو بہتر ہے۔ یہ میری بیوی ہے، میں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اس لیے تجھ پر واجب ہے کہ تو میری بیوی کو اپنی ماں تصور کر۔ منصور نے ترک سردار کی بیوی کو ذرا غور سے دیکھا تو دل میں یہ اعتراف کیے بغیر نہ رہا کہ حسن اور دلکشی تو شاید ترکوں پر ختم ہو گئی ہے۔ اس 40-45 سالہ عورت میں اب بھی بلا کی دلکشی موجود تھی۔ وہ انہی خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ترک سردار کی آواز پھر سنائی دی۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، میرے دل اور گھر کی مالکہ، یہ منصور ہے، ایک عرب نوجوان، اس کا نام منصور ہے۔ میں اس کا غائبانہ ذکر کر چکا ہوں۔ یہ یمنی عرب ہے۔ اس کا باپ اموریہ کی جنگ میں مارا گیا۔ ماں کا انتقال اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ اب یہ اس دنیا میں تنہا ہے۔ اس کا ایک ہاتھ بھی کسی جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ اب یہ بیکار ہے کیونکہ اس کے ہاتھ کا یہ نقص اسے ہر جگہ مایوس کر رہا ہے۔ میں نے اس کی داستان سنی تو بہت متاثر ہوا اور اس بات کی ذمہ داری قبول کر لی کہ اسے رہنے کو گھر بھی دوں گا اور کوئی کام بھی دلا دوں۔ چنانچہ رہنے کو گھر دے چکا ہوں اور اب اس کا معاشی مسئلہ حل کرنا ہے۔ اس تفصیلی تعارف پر نافر کو ہنسی آ گئی۔ منصور یہ سمجھ بیٹھا کہ یقیناً اس کے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا ہے۔ اس نے نافر سے کہا، نافر، تم مجھ پر اس لیے ہنس رہے ہو کہ میں ان دنوں زمانے کا ہدف بنا ہوا ہوں؟ تم لوگ تان و طنز کے تیر چلانا تفریح کا ایک ذریعہ سمجھ رہے ہو؟ نافر گھبرا گیا، جلدی جلدی کہنے لگا، نہیں، یہ بات نہیں ہے منصور، بلکہ میں اس پر ہنس رہا ہوں کہ بابا جان نے تمہارا تفصیلی تعارف گھر میں پہلے ہی کروا رکھا ہے۔ میں تو اپنے بابا کے اس جذبہ ہمدردی اور احساس ترحم پر مسکرا رہا ہوں جس نے انہیں بدحواس اور پریشان کر رکھا ہے۔ ترک سردار نے نافر کو ڈانٹا، خبردار نافر، جو تو نے دوبارہ کوئی ایسی ویسی بات کی۔ منصور میرا مہمان ہے اور میرا مہمان تیرا مہمان ہوا، اور اب یہ ہمارا مہمان ہی نہیں، تیرا بھائی بھی ہے۔ ترک سردار کی بیوی بہت خوش تھی، بولی، میں اس نوجوان عرب سے مل کر بہت خوش ہوئی اور میں اسے اپنا بیٹا ہی سمجھوں گی۔ پھر اپنی بیٹی کا تعارف کروایا، اور یہ ہے میری بیٹی بوران۔ آج کی تقریب اسی کی صحتیابی کی خوشی میں منعقد ہوئی ہے۔ منصور نے ترک سردار کی بیٹی بوران کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش و حواس ہی جاتے رہے۔
کیا سارے ترک حسین ہوتے ہیں؟ ترک سردار نے کہا، میری بیوی جس طرح تیری ماں بن گئی ہے، اسی طرح میری بیٹی بوران اب تیری بہن بن گئی ہے۔ یہ تیری بھائیوں جیسی عزت کرے گی اور تو ایک چھوٹے سے بھائی کی طرح بوران کا خاص خیال رکھے گا۔ ترک سردار کی باتیں منصور کے دل پر چوٹ لگا رہی تھی۔ اس کا دل بوران کو بہن بنانے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس تعارف کے بعد سب ایک دوسرے کی روبرو بیٹھ کے منصور بار بار بوران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر بوران نے شرما کر اپنی گردن جھکا لی۔ ترک سردار نے اسی وقت ان سب کو پھل پیش کیے۔ وہ ایک نہایت خوشگوار ماحول تھا۔ منصور بوران کو بار بار دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ترک سردار نے کہا، منصور میرا خیال ہے کہ تو میری بیٹی بوران کو اپنی بہن تصور کرے گا۔ میں نے اپنی طرف سے وہ سب کچھ کر دیا جس کا میں کافی دنوں سے ارادہ کیے بیٹھا تھا اور آج بہت خوش ہوں۔ نافر نے کہا، منصور اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب کے لیے کوئی مشترکہ کام کیا جائے۔ میرے باپ نے تجھے میرا بھائی قرار دیا ہے۔ کم از کم میں اس رشتے کا زندگی بھر احترام کروں گا، لیکن شاید تیری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ میری ماں، باپ اور خود بوران جستجو امیز نظروں سے دیکھ کر ہاں یا نہ میں تیرا جواب سننا چاہتے ہیں۔ منصور نے کہا، میں کیا جواب دوں؟ ترک سردار نے کہا، یہ کہ تو آج سے بوران کو اپنی بہن سمجھے گا۔ لیکن منصور نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ ترک سردار اپنے متعلقین سمیت منصور کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ نافر نے کہا، تو خاموش کیوں ہے؟ منصور نے جواب دیا، میں ایک ایسی بات کس طرح اپنی زبان سے ادا کروں جو غلط ہے، جھوٹ ہے۔ بوران نے چونک کر منصور کی طرف دیکھا۔ ترک سردار، نافر اور اس کی ماں نے بھی گھبرا کر منصور کی طرف دیکھا۔ ترک سردار نے کہا، میں جانتا ہوں کہ بوران تیری بہن نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تو اسے اپنی بہن سمجھنے لگے گا تو یہ کوئی بری بات نہ ہوگی۔ منصور نے اکتا کر کہا، بوران میری بہن نہیں ہے، میں اسے کس طرح اپنی بہن کہہ دوں؟ ترک سردار کی بیوی اور نافر کو منصور کے اس جواب نے بڑی تکلیف پہنچائی، لیکن مفاہمت پسند ترک سردار نے انہیں سمجھایا، تم لوگ اس عرب نوجوان کی باتوں سے خفا نظر آ رہے ہو، لیکن میرے خیال میں تمہیں رنجیدہ یا کبیدہ خاطر ہونا چاہیے، کیونکہ جس لڑکی سے منصور واقف نہیں ہے اسے وہ اپنی بہن فی الفور کیوں کہہ دے؟ بوران اس ضدی اور صابگو عرب نوجوان کو اچھی طرح دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ اور بھائی کی موجودگی میں وہ ایسا نہیں کر سکی۔ اس کے سر پر رومال بندھا ہوا تھا جس میں سے سیاہ بالوں کی لٹیں نکل کر پیشانی پر بکھر گئی تھی۔ منصور کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ترک سردار سے کہا، کیا واپس نہ چلا جائے؟ ترک سردار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں اب واپس چلنا چاہیے۔ منصور نے بوران کی ماں اور نافر کی طرف دیکھا جو اسے گھورنے میں مشغول تھے۔ جب وہ اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو اسے یاد آیا کہ اس نے بوران کو اس کی صحتیابی کی مبارکباد تو دی ہی نہیں۔ اس کے ساتھ اسے بوران کا شرمایا چہرہ بطور خاص یاد آتا رہا۔ اسے اس پر بڑا غصہ آیا کہ ترک سردار بوران کو اس کی بہن بنانے پر کیوں مصر تھا۔ اس نے آخر وقت تک بوران کو بہن نہیں کہا۔ یہ اس کے دل کی بات تھی۔ وہ ایک غلط بات نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن اب بستر پر لیٹا وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جو کچھ کیا کیا وہ صحیح تھا؟ کیا ترک سردار، نافر اور اس کی ماں کو اس کا یہ رویہ پسند آیا ہوگا؟ اور اس سلسلے میں خود بوران نے کیا سوچا ہوگا؟ وہ اس پر جتنا زیادہ سوچتا پریشان ہو جاتا۔ پھر وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں ترکوں کا مقام تلاش کرتا تو پتہ چلتا کہ وہاں ترکوں کے خلاف نفرت کی سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ترکوں کا حد درجہ شریفانہ سلوک یاد آتا تو وہ بے چین ہو جاتا اور کوشش کرتا کہ ترکوں کے خلاف دل میں جو قدورت موجود ہے اسے نکال پھینکے، لیکن ایسا کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اب تو اسے یہ شبہ بھی ہو گیا تھا کہ شاید دوسرے دن صبح ترک سردار یا نافر اسے حکم دینے میں حاضر ہوں کہ رات بوران کو بہن نہ کہنے کے جرم میں اسے گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ اس آخری خیال اور تکلیف دہ خدشے نے اسے پریشان کر دیا اور وہ اپنے رویے پر پشیمان بھی ہوا اور پریشان بھی۔ اس نے افسوس کے ساتھ سوچا کہ اسے بوران کو بہن بنا لینا چاہیے تھا، خواہ اس عمل میں اس کی منافقت ہی کیوں نہ شامل ہوتی۔ وہ رات گویا بڑی طویل رات تھی۔ اب اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ترک سردار سے مل کر یہ درخواست کرے گا کہ وہ منصور کو بوران کے روبرو لے چلے، کیونکہ وہ غلطی سے جو کام رات نہیں کر سکا اب کرنے کو تیار ہے۔ صبح چڑیوں کی چہچہاہٹ میں ترک سردار اس کے پاس آیا۔ اس وقت اذان کی آواز بھی صبح کے سناٹے کو لرزا رہی تھی۔ غلام فیروز نے وضو کے لیے پانی اس کے سرہانے لا کر رکھ دیا۔ منصور ادکھلی آنکھوں سے ترک سردار کو اپنے سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ اس کی آمد منصور کے توقع کے خلاف تھی۔ اس کے دونوں کان ترک سردار کے اس حکم کو سننے کے لیے تیار تھے جس میں اس کے رخصت ہو جانے کا مفہوم شامل ہو۔ ترک سردار نے آہستہ سے کہا، منصور میں تجھے وزیر ابن زیاد کے پاس لے چلوں گا، تو وضو کر کے فجر کی نماز ادا کر لے۔ یہ لب و لہجہ اور باتوں کا مفہوم اس کی توقع سے مختلف تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھا، وضو کیا اور ترک سردار کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس نے زیر لب دعا میں خدا سے یہ خواہش کی کہ وہ اس کے دل سے ترکوں کے خلاف موجودہ قدورت کو دور کر دے۔ اسی دوران اسے بوران بھی یاد آئی اور جی چاہا کہ اس کے لیے بھی دعا مانگے،
لیکن پھر دل میں شرما کر دعا مانگنے سے معذور رہا۔ ترک سردار منصور کو لے کر جیسے ہی مکان سے نکلا، منصور نے کہا، جناب والا، میں آپ کی خواہش جو رات پوری نہیں کر سکا، پوری رات اس پر شرمسار اور نادم رہا۔ میں کہیں جانے سے پہلے آپ کے گھر چلنا چاہتا ہوں تاکہ جو رات نہیں کر سکا اسے اس وقت کر گزروں۔ ترک سردار نے متجسس اور سوال نظروں سے منصور کی طرف دیکھا، پوچھا، کیا سچ مچ؟ اس نے جواب دیا، ہاں سچ مچ ترک سردار، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں منافق بھی نہیں بن سکتا۔ کل رات میرے دل میں بوران کے لیے بھائیوں جیسے جذبات نہیں تھے، لیکن آپ لوگوں کے حسن سلوک نے صبح ہوتے ہوتے مجھے اس پر مجبور کر دیا ہے کہ میں بوران کو بہن بنا کر آپ سب کی خواہش پوری کر دوں۔ ترک سردار نے نہایت دکھ سے کہا، منصور، ایک عرصے سے میرے دل میں ایک کانٹا سا چبھ رہا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کانٹے کو نکال باہر کروں، لیکن میں اپنی اس کوشش میں ناکام رہا۔ چنانچہ کل رات جب تو نے بوران کو بہن ماننے یا بنانے سے انکار کر دیا تو اس وقت مجھے غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا، لیکن اس وقت میں نے ضبط و تحمل سے اس لیے کام لیا کہ اس ضبط و تحمل میں میرے لیے سکون و تسلی کا سامان موجود تھا۔ منصور نے بات کاٹ دی، بولا، کل رات تک میرے دل میں ترکوں کے خلاف شدید نفرت موجود تھی، اور اگر اس وقت آپ میرے پاس نہ آئے ہوتے تو شاید غم و غصے کا یہ جذبہ مجھے اس وقت بھی موجود ہوتا، لیکن اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دل میں غم و غصے کے استادہ برفیلے تودے پگھلتے جا رہے ہیں، اور اس کا پانی میرے دل میں موجود قدورت کو دھوئے جا رہا ہے۔ ترک سردار کے چہرے پر بشاشت کی لہر سی دوڑ گئی، بولا، عرب نوجوان، شاید تو یقین نہ کرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں عربوں سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تجھے اپنے خاندان کا ایک فرد بنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے تجھے اپنی بیوی، بیٹی اور بیٹے سے ملایا تھا، لیکن پھر معلوم نہیں کیوں تو میرا ساتھ نہیں دیا۔ ترک سردار منصور کو اسی وقت اپنے خاندان میں لے گیا۔ اس کی بیوی اور نافر صبح ہی صبح منصور کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بوران پر کیا اثر ہوا یہ وہی جانتی ہوگی۔ اس کا چہرہ کچھ متورم سا محسوس ہو رہا تھا، اور اس میں ایک قسم کی وحشت سی پائی جاتی تھی، جو یا تو شب بیداری کا نتیجہ تھی یا سو کر اٹھنے زیادہ دیر نہ سونے کی وجہ سے تھی۔ ترک سردار نے اپنی بیوی سے کہا، نوجوان عرب منصور اپنی رات والی غلطی پر پشیمان ہے، اور اس نے ابھی بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ بوران کو اپنی بہن بنا کر ترکوں کے لیے اپنے جذبہ خیر سگالی کا اظہار کرے گا۔ بوران سامنے سے ہٹ گئی اور منصور کا ایک بار پھر کشمکش کا شکار ہو گیا۔ بوران کے سحر اثر حسن نے اس کی زبان سے قوت گویائی چھین لی، اور اس کا دل انتہائی جبر اور کوشش کے باوجود بوران کو بہن کھانے پر آمادہ نہ ہوا۔ بوران کا سامنے سے ہٹ جانا اسے گراں گزرا۔ ترک سردار نے بیوی سے پوچھا، یہ بوران کہاں چلی گئی؟ ذرا بلاؤ نا اسے۔ لیکن ذرا دیر بعد جب وہ بوران کے پاس سے واپس آئی تو یہ خبر لے کر کہ بوران کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے سر میں درد ہے، اس لیے اس معاملے کو دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھا جائے۔ منصور کی جان میں جان آئی کہ خدا نے اس مکروہ معاملے کو ٹال دیا تھا۔ ترک سردار اسے لے کر معتصم کے وزیر محمد بن عبد الملک الزیات کے پاس پہنچا۔ ابن الزیات کا دربار کچھ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے سامنے کئی معزز شخصیتیں نہایت ادب سے بیٹھی تھیں، اور ابن الزیات ان پر کوئی توجہ نہ دے رہا تھا۔ ترک سردار نے ابن الزیات کو سلام کیا تو اس نے سر اٹھا کر ترک سردار کو سرسری نظروں سے دیکھا اور زبان کے بجائے گردن ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ اس کا طرز عمل ترک سردار کو نہایت گراں گزرا۔ منصور کی نظروں میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس نے دوسروں کی پرواہ کیے بغیر کہا، ابن الزیات، ملک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی ہے، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ مسلمان اس قیمتی وصف سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ابن الزیات نے منہ ٹیڑھا کر کے جواب دیا، ترک سردار، ذرا ادب سے بات کرو، میں انتہائی مصروف آدمی ہوں، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ ترک سردار نے کہا، اپنی خواہش تو اس وقت بیان کروں گا جب مجھے بات کا یقین ہو جائے کہ تو اسے خوش دلی اور اطمینان سے سنے گا۔ میں اپنی درخواست پیش کر کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ ابن الزیات نے سر نیچے کیا رکھا، بولا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نہایت مصروف انسان ہوں۔ اگر میں ہر کس و ناقص کی درخواست پر غور کرنا شروع کر دوں تو میں اپنے فرائض سے منصبی نبھا چکا۔ ترک سردار نے کہا، ابن الزیات، زیادہ مغرور مت بنو اور یاد رکھو کہ کسی کا وقت یکساں نہیں رہتا۔ بس اپنی نصیحتیں رہنے دو اور آنے کی غرض و غایت بیان کرو۔ ترک سردار نے منصور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابن الزیات، یہ عرب نوجوان تیری ہی قوم کا ایک فرد ہے، اور اس کا ہاتھ کسی لڑائی میں ضائع ہو چکا ہے۔ اسے میں تیرے پاس اس لیے لایا ہوں کہ تو اسے کوئی ایسا کام دے جس سے یہ باعث زندگی گزار سکے، اور ایک ہاتھ کی کمی نے اس میں جو ایک قسم کی احساس محرومی پیدا کر دیا ہے، اس سے نجات حاصل کر لے۔ ابن الزیات نے ایک بار پھر سر اٹھا کر منصور کی طرف دیکھا اور درست لہجے میں کہنے لگا، ترک سردار، آخر یہ تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ اس منحوس نوجوان کو کون اپنے پاس رکھنا پسند کرے گا، اور پھر یہ ایک ہاتھ سے کون سی خدمت انجام دے سکتا ہے؟ ترک سردار نے جواب دیا، ابن الزیات، یہ نحوست کی بات تو کر رہا ہے کہ یہ سپاہیوں کے میدان جنگ میں ہاتھ پیر نہیں کٹ جایا کرتے، جسے تو عیب کہہ رہا ہے۔
یہ تو اس کی بہادری اور جنگجوئی کا ایک روشن نشان ہے۔ ابن زیاد نے حاضرین میں سے چند کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ایک دراز ریش اور گندمگو عمر رسیدہ شخص سے کہا، تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ میں تجھے کئی بار منع کر چکا ہوں کہ میں امیر المومنین سے تیری سفارش نہیں کر سکتا، پھر کیوں تنگ کرتا رہتا ہے؟ اس وقت دفان ہو جائے یہاں سے۔ پھر دوسرے گول مٹول شخص سے مخاطب ہوا، کسی درباری امیر نے تجھے اگر ستا رکھا ہے جس میں میری ذات سے کیا تعلق ہے، اور ایک شخص کو تم مارنے کے لیے کھڑا ہو گیا، بس تیری آفت اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جا۔ ابھی 4 آدمی باقی تھے جنہیں ڈانٹنا تھا کہ ابن زیاد کے آدمیوں نے گھبرائے ہوئے انداز میں سے مطلع کیا، حضور والا امیر المومنین کے بیٹے واسق تشریف لا رہے ہیں۔ ابن زیاد نے سب کو وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا۔ ترک سردار سے بھی چلے جانے کے لیے کہا، لیکن وہ نہیں ہٹا۔ ابن زیاد نے تیش میں کھڑا ہو گیا اور ترک سردار سے کہا، ترک سردار تھوڑی دیر کے اگر تم کہیں اور چلے جاؤ تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ترک سردار نے جواب دیا، ابن زیاد آخر زلزلہ کیوں آ گیا؟ کیا واسق کوئی خونخوار درندہ ہے جو ہر کوئی ان کے آگے بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے؟ ابن زیاد نے کہا، ترک سردار میں تم سے بحث نہیں کر سکتا۔ واسق یہاں کیوں آ رہا ہے میں جانتا ہوں، اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم کچھ دیر کے لیے یہاں سے ٹل جاؤ، جب میں مناسب سمجھوں گا تم کو بلا لوں گا۔ لیکن اب یہ بحث جاری تھی کہ واسق ابن زیاد کے پاس آ گیا۔ ابن زیاد نے بے نیازی اختیار کی، وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا، منہ دوسری طرف کر لیا۔ ایسا لگتا تھا گویا معتصم باللہ کے بیٹے کی ابن زیاد کی نظر میں کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ واسق ترک سردار سے بھی واقف تھا، دونوں میں الیک سلیک ہوئی۔ ابن زیاد اس الیک سلیک کو ناگواری سے محسوس کرتا رہا۔ واسق نے ابن زیاد سے کہا، ابن زیاد میرے کام کا کیا ہوا؟ ابن زیاد نے بے مروتی سے جواب دیا، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، امیر المومنین نے سختی سے منع کر دیا ہے۔ واسق نے بے قراری سے کہا، ابن زیاد یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے جس رقم کا مطالبہ کیا ہے وہ میری جائز ضرورت ہے، امیر المومنین کو اس کی ادائیگی میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ ابن زیاد نے بہت ہی زہریلے لہجے میں کہا، تمہیں امیر المومنین پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ مقتدر اعلیٰ ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ واسق سے کہہ دو اسے جو کچھ ملتا رہا ہے وہ کافی ہے، مزید کی ہوس نہ کرے، وہ جو ملتا ہے اسے بھی بند کر دیا جائے گا۔ پھر ذرا زیادہ تحقیر آمیز لہجے میں کہا، میں نے تم سے وہ بات تو کہی نہیں جو امیر المومنین نے کہی تھی، حالانکہ انہوں نے غصے میں قسم دے کر مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے کہہ دوں کہ مقررہ رقم کے علاوہ کچھ طلب کرنا دریوزہ گری ہے، اور امیر المومنین کے بیٹے کو دریوزہ گری زیب نہیں دیتی، لیکن میں نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ اس قسم کی بات میں نہیں کہہ سکوں گا۔ واسق نے غصے میں کہا، او تیل بیچنے والے کے بیٹے، جو کہ تجھے کہنا تھا کہہ دیا، میں امیر المومنین کا بیٹا واسق دریوزہ گر ہوں۔ باخدا تو نے میرے دل میں نشتر اتار دیا ہے، تو نے اس ترک سردار کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے جواب دیا، مجھے تیل بیچنے والے کا بیٹا کہہ کر تم ذلیل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میں نے خود ہی اسے اپنے نام کا جز بنا لیا ہے۔ میں ابن زیاد یعنی کہ تیل بیچنے والے کا بیٹا ہوں، کسی چور ڈاکو یا مفسد کا بیٹا تو نہیں ہوں۔ واسق نے جاتے جاتے کہا، ابن زیاد میں اپنی اس بے عزتی کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ ترک سردار نے کہا، ابن زیاد میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں جاؤں؟ ابن زیاد نے رونق سے کہا، ہاں تم سب دفان ہو جاؤ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ پھر بطور خاص واسق سے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ امیر المومنین کے بیٹے ہو اور میں تم سے ڈر جاؤں گا تو تمہارا خام خیال ہے۔ تم جیسے 36 میری نازبرداری کیا کرتے ہیں، مجھے اپنی صلاحیتوں اور علم و فضل پر اعتماد ہے، تمہاری صلاحیتوں اور علم و فضل کو میں دیکھوں گا۔ واسق باہر نکل گیا، اس کے پیچھے ہی ترک سردار بھی اٹھ کر کھڑا ہوا اور منصور کو لیے واسق کے قریب پہنچ گیا۔ پیچھے سے آہستہ سے بولا، مستقبل کے امیر المومنین، مجھے آپ سے ہمدردی ہے اور ابن زیاد کے ناروا سلوک کو افسوس کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ واسق نے مڑ کر دیکھا، پوچھا، تو یہاں کیا لینے آیا تھا؟ ترک سردار نے منصور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس شریف عرب نوجوان کو ملازمت دلانے آیا تھا، لیکن ابن زیاد نے کوئی توجہ نہیں دی، کہتا ہے کہ ایک ہاتھ کا آدمی منحوس ہوتا ہے۔ واسق نے کہا، ابن زیاد کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پھر منصور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس شخص کو تو میرے سپرد کر دے، یہ میری خدمت میں رہے گا۔ ترک سردار کا مارے خوشی کے چہرہ دمکنے لگا، ایک ایسی خوشی جو خلاف امید اور مانگے بغیر ہی حاصل ہو گئی ہو۔ اس نے منصور سے کہا، لے اب تو کل کے امیر المومنین کے ساتھ چلا جا۔ منصور نے کہا، لیکن میں رہوں گا آپ کے ساتھ۔ ترک سردار نے جواب دیا، یہ میں کب کہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ نہ رہے۔ واسق نے کہا، اگر تو میری خدمت میں رہے گا تجھے اس کا موقع ہی کہاں ملے گا کہ اس ترک سردار کے ساتھ رہ سکے۔ منصور نے ملتیانہ نظروں سے ترک سردار کو دیکھا، پھر ترک سردار نے تسلی دی، میں تو خود بھی تجھے اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا ہوں، تو اداس نہ ہو۔ پھر واسق سے کہا،
میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس شریف نوجوان کے سپرد کو ایسی خدمت کیجیے کہ یہ میرے ساتھ رہ سکے، کیونکہ میں اسے اپنے ساتھ رکھ کر ایک عجیب سی لذت محسوس کرتا ہوں۔ واسق نے ہنس کر جواب دیا، اچھا، یہ ہفتے میں 2 دن تمہارے پاس گزارے گا، اب تو خوش ہوا؟ ترک سردار نے خوش ہو کر کہا، حضور والا کی نوازش، مہربانی، گرم گستری۔ واسق منصور کو اپنے ساتھ لے گیا اور ترک سردار اپنے گھر چلا گیا۔ جب یہ سب ہو رہا تھا تو ابن زیاد کا جاسوس ان کے آس پاس موجود ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ چنانچہ اسی وقت ابن زیاد اپنے آدمیوں سے کہہ رہا تھا، یہ بیوقوف احمقوں کی جنت میں رہنے والے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ مملکت عباسیہ میں امیر المومنین کے بعد میری ذات سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ میں ایک اشارے میں زیر و زبر کر سکتا ہوں۔